قرآن مجید جو قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، اس قرآن مجید کے پہلے بارے میں سورہ بقرہ کی 83ویں آیت، یہ آیت ہے یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے بزرگوں سے یعنی بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا خدا نے۔ کس نے عہد و پیمان لیا؟ خدا نے۔ کس چیز کا عہد و پیمان؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ دوسری بات یہاں سے یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تو صرف ماں باپ تک کی گفتگو نہیں ہے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، ماں باپ کے ساتھ ساتھ قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، والمساکین اور مساکین کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ یہاں تک گفتگو کرنے کے بعد پروردگار عالم اب دوسرے لوگوں کی گفتگو کر رہا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ تو تمہارے قرابت داروں کی بات ہے نا، ماں باپ کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، لیکن اس کے علاوہ بھی اور افراد ہیں کہ جن کے ساتھ تم سے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو پروردگار عالم آواز دے رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یاد رکھو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی تمہیں نرمی سے بات کرنا ہے، اگر کے بات نہیں کرنا ہے۔ اے صلوات محمد اس کے بعد پروردگار عالم اب یہاں سے حکم دے رہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز برابر پڑھتے رہنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہنا۔ نماز آپ نے پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی تو ایک حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، اور حکم کی خلاف ورزی کرنے والا صاحب تو نہیں ہوتا، بدعقل ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم کیا کرا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ، تم میں سے بہت تھوڑے ایسے ہیں جو اس کسوٹی پر کھڑے اترے، بقیہ سب کے سب منہ پھیرنے ہی والے تھے۔ ایک صلوات پڑھو محمد۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ تفسیر دیکھیے، تفسیر میں علامہ فرمان علی صاحب قبلہ اللہ مقامہ کے تفسیر میں یہ بات تحریر ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کے سلسلے میں۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا مطلب؟ متعدد باتیں ہیں۔ تو پہلی نیکی یہ ہے کہ انہیں اتنی بھی تکلیف نہ دو کہ وہ تم سے ضروریات زندگی کے سلسلے میں سوال کرے، مطالبہ کرے۔ ان کے مطالبے سے پہلے تمہارے اوپر ضروری ہے کہ ان کی ضروریات زندگی عطا کر دو، یہ ہے نیکی۔ اس کے بعد دوسری نیکی یہ ہے والدین کے ساتھ کہ ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا، یہ ہے نیکی۔ تیسری نیکی یہ ہے والدین کے ساتھ کہ ان کے آگے مت چلو،
فرق آ جائے گا. لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کے پیچھے چلو گے تو جتنا پیچھے چلتے جاؤ گے اتنا ہی بلند ہوتے چلے جاؤ گے. ایک صلوات پڑھو محمد. تو ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ آگے والدین کے کبھی نہیں چلنا چاہے عالم دین ہو یا مر جائے وقت ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے نہیں چلنا ہے, بلند آواز میں گفتگو نہیں کرنا ہے. پھر چوتھی نیکی کیا ہے کہ اگر وہ انہیں تند نگاہ سے نہ دیکھو. والدین ہے نا, تمہارے ماں باپ ہیں, تمہیں انہوں نے پیدا کیا ہے, لہذا تمہارا فریضہ یہ ہے کہ انہیں تند نگاہ سے نہ دیکھو, ہمیشہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. پانچویں بات یہ ہے والدین کے ساتھ کہ اگر وہ تمہیں مار بھی دے تو تمہیں کوئی جواب نہیں دینا ہے. یہ کہنا کہ پروردگار عالم تو انہیں بخش دے. اور آخری نیکی یہ ہے والدین کے سلسلے میں کہ اگر وہ تمہیں تنگ کرے, ایسی کی منزل میں انسان جب پہنچ جاتا ہے تو کیا عالم رہتا ہے, یہ سب کو تجربہ ہے. اگر وہ تمہیں تنگ کرے تو تمہیں لفظ اف بھی نہیں کہنا ہے. جہاں تم نے وہ لفظ اف استعمال کر دیا والدین کے سلسلے میں, وہیں سے بدی کا استعمال ہونے لگے گا. ایک صلوات پڑھو محمد. سنیے, مساکین سے مراد کیا ہے؟ مساکین سے مراد یہ ہے کہ 3 چیزیں مسکین ہیں. پہلا مسکین کون ہے؟ خدا کا گھر. آپ کے محلے میں ہو اور کوئی نماز پڑھتا نہ ہو. دوسرا مسکین کون ہے؟ قرآن مجید. گھر میں رکھا رہے گا, پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. اور تیسرا مسکین کون ہے؟ عالم دین. آپ کے درمیان میں ہو اور مسائل دینیہ نہ سیکھے. ایسے افراد بھی ہیں کہ جنہیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں ساکت رہنا ہے یا ہلنا ہے. چونکہ مسائل نہ بیان کرنے کی صورت میں یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھو محمد. یہ تفسیر ماں باپ کے ساتھ نیکی کیسے کرنا ہے. ایک صلوات پڑھو محمد. ماں باپ کے ساتھ نیکی کیسے کرنا ہے, اس واقعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا. واقعہ یوں ہے کہ نجف اشرف میں ایک عالم دین تھے جنہوں نے یہ خواب میں دیکھا کہ مولا حسین کے ذریعے مبارک پہ ایک قافلہ پہنچا ہوا ہے, اس میں ایک خوبصورت نوجوان بچہ ہے. جیسے ہی وہ داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد سے اس نے مولا حسین کو سلام کیا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جواب سلام مولا کا. اب عالم الدین نے خواب میں جب دیکھا کہ یہ نوجوان جس نے مولا کو سلام کیا اس کا جواب سلام آیا اور خواب سے بیدار ہوئے تو حیرت کی انتہا نہ رہی اور یہ سوچنے لگے کہ یہ کیسا خوبصورت نوجوان قسمت ہے کہ مولا حسین اس کے سلام کا جواب دے دے. اور یقیناً جسے مولا حسین سلام کا جواب دے دے اس کا مرتبہ کم نہیں ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اسی وقت بیدار ہوئے اور عزم کیا, ارادہ کیا, تیار ہوئے اور نجف اشرف سے روانہ ہوئے کربلا معلیٰ کی طرف. صبح کی نماز سے پہلے وہ کربلا معلیٰ پہنچ گئے اور حرم امام حسین علیہ السلام میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ جیسے ہم نے خواب میں دیکھا تھا تو عین ہی ویسے ہی قافلہ ہے. نوجوان شخص کھڑا زیارت پڑھ رہا ہے, اس نے مولا کو سلام کیا, مولا نے اسے جواب دیا. اب جب انہوں نے دیکھا تو اس نوجوان کو کے قریب
پہنچے اور پہنچنے کے بعد سے اسے علیحدہ بلایا اور بلانے کے بعد سے کہا بھائی تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے سلام کا جواب مولا حسین دیتے ہیں. بہت اصرار کیا. وہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ میری داستان انوکھی نہیں ہے. میں جب بھی مولا حسین علیہ السلام کو سلام کرتا ہوں مولا حسین ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. لیکن جب اصرار بڑھا اس لیے کہ عالم دین کی بات ہے آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا کوئی اہم نہیں ہے. صلوات آخر ماجرا کیا ہے جہاں میری داستان کوئی انوکھی نہیں ہے. مختصر یہ ہے کہ میرا دستور تھا کہ سال بھر کہیں بھی رہوں. میرا معمول تھا کہ سال میں ایک بار میں ضرور کربلائے معلیٰ جاتا تھا اور اپنے اخراجات سے جو کچھ بھی بچتا تھا ذریعہ امام میں ڈال دیا کرتا تھا. ایک سال ایسا ہوا کہ جب میں چلنے لگا تو میرے بوڑھے باپ نے تمنا کی میرے لال تم تو جا رہے ہو مولا کی زیارت کے لیے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں. پتہ نہیں آئندہ سال میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. میری خواہش یہ ہے کہ تم بھی اپنے ہمراہ لے چلو. اس نے اپنی سواری پر اپنے باپ کو بٹھایا اور چاہتا ہے کہ گھر سے باہر نکلے کہ ماں بھی ضعیف ہو چکی تھی. اس نے بھی فرمائش کیا کہ بیٹا تمہارا باپ جب ضعیف ہو گیا ہے تو میں بھی ضعیفہ ہوں. میری بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں بھی چاہتی ہوں کہ تم اپنے ہمراہ لے چلو اور مولا حسین کی روضے کی زیارت ہو جائے. اس نے اپنے ماں باپ کے حکم کو قبول کیا. اپنے دوست پر بٹھایا ماں کو, باپ کو بٹھایا سواری پر اور خود 80 میل کا سفر طے کر کے مولا حسین کے حرم میں داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد سے جیسے ہی اس نے سلام کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, فوراً امام حسین علیہ السلام کا جواب آیا. ایک صلوات پڑھ محمد. یہ ہے ماں باپ کے حکم کی فرما برداری. یہ آپ نہ سوچیے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہمیں اس لائق بنا دیا تو ہم ماں باپ سے نہیں کھیلتے. ضرورت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. ضرورت ہے کہ ماں باپ کے علاوہ قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. ایک اور صلوات پڑھ چنانچہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما اور عمار بھی موجود تھے. مولا نے عمار کو حکم دیا کہ عمار باہر جاؤ, دیکھو ایک مرد ایک عورت آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. مولا کا حکم ہوا, عمار باہر گئے. ان دونوں کو ساتھ لے آئے اونٹ کے ساتھ. اونٹ کا مسئلہ تھا, ایک کہتا ہے کہ میرا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ میرا ہے. مولا اس کی سواری کے ساتھ لے کر کے آئے, عمار لے کر کے آئے مولا کی خدمت میں. مولا نے مرد کی طرف مخاطب ہو کر کہا تو اس عورت کا حق کیوں نہیں دے دیتا؟ اس نے برجستہ کہا مولا اونٹ میرا ہے. امام نے کہا کہ شرم نہیں آتی کہ امام وقت کے سامنے کچھ بولتا ہے, اس لیے کہ تمہارا علم کچھ اور ہے, امام وقت کا علم کچھ اور ہے. لیکن وہ نہیں مانا, اصرار کرتا رہا, جھٹلاتا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ امام نے خود فیصلے کے طور پر خود اونٹ سے کہا کہ اونٹ تو خود ہی بتا دے کہ تو کس کی ملکیت میں ہے. تاریخ کہتی ہے کہ اونٹ بر زبان
عربی فصیح میں اس نے برجستہ کہا کہ یہ اونٹ میری ملکیت کی عورت کی ہوں اور 10 سال سے اس کی ملکیت میں ہوں. اب تو فیصلہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مرد چھٹلاتا رہا. امام سمجھاتے رہے، جب نہیں مانا تو امام نے کہا کہ سنو، خدا تجھے مسخ کر دے. یہ کہنا تھا کہ وہ کچھوے کی شکل میں تبدیل ہو گیا. امام نے لوگوں کو حکم دیا اسے جنگل میں بھگا دو، یہ جنگل کے لائق نہیں ہے، انسان نہیں ہے. ایسا کہ امام وقت کے سامنے چھٹلانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام پردے غیب میں ہمیں دیکھ نہیں گئے. ہم جو چاہے کرتے چلے جائیں، ہم جتنا چاہیں فراڈ کرتے چلے جائیں، ہم جتنا چاہیں تہمت لگاتے چلے جائیں، ہم جو کرتے چلے جائیں سب جائز ہے. کس نے بتایا کہ سب جائز ہے؟ کہ شریعت میں لکھا ہے کہ جائز ہے جو آپ کر دیجیے سب جائز ہے. جو شریعت نے حکم دیا اس دائرے میں آپ کو زندگی گزارنی ہے. جو قرآن کا حکم ہے اس پر عمل کرنے کا نام انسانیت ہے. عالموں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، عزیز و اقربا کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. یہ آج کل جو رواج ہو گیا ہے تن بازی کا، کس نے آپ کو حق دے دیا؟ اس سے کام نہیں چلے گا. اپنے سماج کو منتشر نہ ہونے دیں. فرش اعضاء اسی کا درس دے رہا ہے. ہر ایک کی آبرو ایک سے منسلک ہے، ہر ایک کی عزت ایک کے ساتھ منسلک ہے. ہم کسی کو ہمیں حق نہیں پہنچتا کسی کو بے عزت کرنے کا. یاد رکھیے مولا حسین آپ کی اس رویہ سے خوش نہیں ہو جائیں گے کہ ہم آئے ہیں وطن میں اور سب کی تفریح اڑانا شروع کر دیں. آپ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. آپ کے ساتھ کیا ہے؟ ہر انسان اپنے قسمت سے کھاتا ہے اور انسان اپنے قسمت سے کماتا ہے اور کھاتا ہے. کسی کو حق نہیں ہے کسی کا مذاق کرنے کا. قرآن پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا. لا تفریح ان اللہ لا یحب الفرحین. کسی کی تفریح نہ اڑاؤ، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ تفریح اڑانے والے کو اللہ دوست نہیں رکھتا. تو اللہ کیا دوست ہے یا دشمن ہے؟ خود ہی فیصلہ کر لیجیے. ایسا نہ پڑھو محمد والے عزیزو. آج محرم کی 7 تاریخ لگے. عزیز وطن مولا حسین نے 28 رجب کو چھوڑا تھا. 2 محرم کو والد کربلا ہوئے تھے اور 2 محرم کو والد کربلا ہونے کے بعد سے زمین خریدی تھی. خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ خریدنے کی ضرورت اس لیے تھی تاکہ یہ ملکیت میری ثابت ہو جائے اور جو بھی دوسرے کی ملکیت میں آ کر ظلم کرے گا وہ ظالم کہلائے گا اور ظالم کو خدا ہدایت نہیں کرتا. صاف صاف پہ قرآن مجید میں بہت سی آیات بہت جگہوں پر ہے. ظالم کی جب خدا ہدایت نہیں کرتا تو ہم بھی ہدایت نہیں کرتے. جتنا ظلم کرنا چاہتے ہو کرو. جس اللہ نے طاقت دی ہے وہی اللہ طاقت سے واپس لینے کا اختیار بھی رکھتا ہے. 2 محرم کو حسین والد کربلا ہو گئے. زمین خریدی. زمین خریدنے کے بعد چند وصیتیں کی اور اس وصیتوں کے بعد اس زمین کو ہبہ کر دیا. بڑی اثر کیا کیا وصیتیں کی؟ وصیتیں یہ کی کہ اس اطراف میں شراب نہ کرنا، 3 دن مہمان رکھنا اور میرے زائرین میں سے کوئی بھی آئے نشان قبر پوچھے تو نشان قبر بتا دینا اور انہیں 3 دن مہمان رکھنا. لیکن ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ جب مشکل امر پڑ جائے تو مجھ سے آ کے مل لینا، میری چوکھٹ پر آ جانا. یہ بنی اسد کو امام نے وصیتیں کر دی. وہ بھی وقت آیا کہ واقعات کربلا رونما ہوا، ایام آزاد گزر گیا.
اب لوگ سوق در سوق مولا کی زیارت کے لیے کربلا مولا جانے لگے، جاتے رہے اور وصیت کے مطابق بنی اسد اس کی مہمان نوازی کرتے رہے۔ 1 سال ایسا ہوا کہ زائرین کی تعداد بڑھ گئی، سامان ضیافت کم ہو گیا۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیسے اپنی عزت بچاؤں، مہمان نوازی کیسے کروں، اس لیے کہ مولا کے زائرین ہیں۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ اسے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مولا حسین نے یہ وصیت کیا تھا کہ جب مشکل امر پڑے تو ہمارے چوکھٹ پر آ جانا۔ بس یہ سوچ کر بنی اسد چلا اور آنے کے بعد سے مولا حسین کی چوکھٹ پر آیا اور آنے کے بعد سے اس نے اپنی فریاد کی، ایک مرتبہ آ جاؤ فلاں مقام پر ہمارے زائرین کے سامان ضیافت رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب وہ آیا، امام کو نہیں آئے، امام نے اپنے غلام آقا اپنے غلام کو یعنی مولا عباس کو بھیجا تھا، باب الحوائج کو، باب الحوائج آئے لیکن ہاتھ تو کٹے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سامان ضیافت کے پاس جب پہنچا بنی اسد تو ایک مرتبہ کہتا ہے مولا ہمیں تو سامان ضیافت تو مل گیا مگر مولا ایک احسان اور کر دیجئے کہ یہ سامان ضیافت ہمارے سر پر اٹھا دیجئے تاکہ میں جاؤں مولا حسین کے زائرین کی ضیافت کروں۔ ایک مرتبہ اس نے عباس نے کہا اے بھائی، ایک مرتبہ آواز دیا قاسم آؤ، علی اکبر آؤ۔ اب گھبرا کے پوچھا قاسم کو کیوں بلا رہے ہو، اکبر کو کیوں بلا رہے ہو؟ ایک مرتبہ عباس نے کہا ارے بھائی تم نے نہیں سمجھا، ارے میں نے کربلا میں امام حسین کے بچوں پر اپنے دونوں بازو کٹا دیے۔ اکبر کو اس لیے بلا رہا ہوں، قاسم کو اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ یہ دونوں افراد سامان ضیافت کو تمہارے سر پر اٹھائیں اور تم لے جا کر مولا حسین کے مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ اور